اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما MQM پاکستان اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب نے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. رمضان مبارک سر. سر سوال آپ سے یہ ہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی تناؤ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لفظوں کے نشتر چلتے ہیں دونوں سائڈ سے. کیا ایسی وجہ ہے؟ اور آپ کے ویورز کو، تمام ویورز کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. دیکھیں یقینی طور پہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ نیشنل پالیٹکس کے ہٹا کے اب جب پروونس کی بات کرتے ہیں تو صوبہ سندھ میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ ان پرنسپلی تمام ہی صوبے کی عوام جو ہے وہ مینڈیٹ دیتی ہے. دیہی سندھ سے جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ آتا ہے، شہری سندھ سے میجورٹی مینڈیٹ اور ووٹ اور سیٹ رکھنے والی جماعت جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہوتی ہے. یہاں صورتحال اس وقت خراب ہو جاتی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن میں یا گورننس میں جو خاطر خواہ ترقی اور بہتری آنی چاہیے تھی اس صوبہ سندھ میں، وہ بدقسمتی کے ساتھ 15-17 سالوں کی حکمرانی کے بعد اگر وہ جب نہیں آتی تو پھر یہ صورتحال یہ سوال جنم لیتا ہے کہ بھائی ان کی ایڈمنسٹریشن خراب ہے، ان کی گورننس بیڈ ہے، یہ اس انداز سے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں جس انداز سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تب یہ سارے سوالات جا کے بنتے ہیں، اور جب سوالات کیے جاتے ہیں تو پھر وہ سیاسی لفاظی شروع ہو جاتی ہے، لیم ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں. یہ صورتحال سماؤ صوبہ سندھ کے ساتھ ہے، بدقسمتی ہے. لیکن مگر بہرحال علی خورشیدی، آپ کی جماعت بھی ہر دور میں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو وفاق میں، کسی نہ کسی طرح حکومت کا حصہ ہوتی ہے. آپ کے وزراء ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ جو نئے وزراء شامل ہوئے ہیں اس میں آپ کے بھی پارٹی سے لوگ ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا. ایک ٹاسک دیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے، کہتے ہیں جی اب بجٹ آنے والا ہے تو کیوں نہ آپ، کیونکہ وفاق میں بھی ہیں اب آپ لوگ، تو بات کر لیں وزیر اعظم سے اور K4 منصوبے کے لیے جو بجٹ ہے وہ مختص کروا دیں. تو یہ بات آپ کریں گے جو کہی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے؟ بدقسمتی کے ساتھ صدف آپ نے یہ جو بات کی میئر کراچی صاحب کی، بات اتنی سی ہے کہ 2010 کے بعد جب سے پاکستان میں 18ویں ترمیم ہوئی ہے، یہ ساری ذمہ داریاں جو اس شہر میں مسائل ہیں اس کی ڈائریکٹلی ذمہ داری جو ہے جن کے پاس آنی چاہیے وہ ہے پروونشل گورنمنٹ. K4 کا منصوبہ بھی رہی بات جی بھائی پانی پہنچانا کس کا کام ہے؟ اگر اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے اس میں وہ وفاق. اب صورتحال تو یہی ہو گئی نا، K4 اٹھا کے ذمہ داری چلی گئی ہے. پہلے تو 50% شیئر پہ تھا K4 کے، پروونشل گورنمنٹ 50% دے دے گی، 50% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے دے گی. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا پارٹ پلے کیا، پروونشل گورنمنٹ سو رہی ہے. آج بھی ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، K4 کا وہ اسکوپ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، اگر ہم آج طے کر لیتے ہیں اسی پروگرام کے توسط سے، اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اس فسکل ایئر میں K4 کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. صدف میں آپ کے ویورز کو بتاؤں کہ اگر K4 کمپلیٹ ہو بھی جاتا ہے تب بھی شہر کراچی کے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہوگا. کچھ تو صورتحال بہتری ہوگی نا. ساری ذمہ داری، اس کی آگمنٹیشن کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے. اور پروونشل گورنمنٹ نے ایک ڈھیلا بھی اس فسکل ایئر میں آگمنٹیشن کے نام پہ K4 کے نہیں کیا ہے. یہ ہے اس کے ڈارک سائڈ. اب بات کر لیتے ہیں میئر کراچی صاحب کی. تو میں کیا بولوں ان کو، ان کے مطلب کوئی لگ بھگ 4 سال تو عرصہ گزر چکا ہے ان کو میئر کراچی کے. 5 بڑے منصوبے وہ خود نہیں گنوا سکتے جو KMC ایگزیکیوٹیڈ ہو. 25,000 ارب روپے، مجھے نہیں پتا کتنے صفر لگیں گے اس کے اندر، جو نمبر میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں. 25,000 ارب روپے اس صوبے پر 17 سالوں میں تنظیم ہو گئے. اس کا حساب دے گا یہ میئر کراچی؟ اچھا 3 سال 7 مہینہ. بھائی آپ اقبال جرم کر رہے ہیں کہ آپ سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، آئیے ہم سب مل کے چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں. بھائی آپ کی ناکامیوں کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ آپ مانیے، آپ اقبال یعنی یہ آپ آفر قبول نہیں کر رہے کہ مل کے ساتھ کام کریں، یہ آفر آپ قبول نہیں کر رہے ہو؟ بھائی اسٹریٹ میجورٹی ہے نا پیپلز پارٹی کے پاس 17 سالوں سے اس صوبے میں، کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وہ اسکلز ہی موجود نہیں ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. یہ ہے بنیادی بات. اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سیف ایگزٹ لینے کے لیے کہ جی آئیں مل کے کراچی کا ہم جو ہے وہ معاملات ٹھیک کریں. بھائی میئر کون ہے اس شہر کا؟ میئر کون ہے؟ آپ ہو نا. اس صوبے کی صوبائی حکومت کس کی ہے؟ آپ کی حکومت ہے. وفاق میں ساری آئینی پوسٹیں کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اب کوئی ایکسکیوز بچا نہیں ہے
یہ ایکسکیوز بچا نہیں ہے، اس لیے یہ والی باتیں کر رہے ہیں کہ آ جائیں مل کے کام کر لیں. بھائی کیوں مل کے؟ یہ والی توفیق اللہ پاک نے آپ کے دل میں 3 سال پہلے کیوں نہیں ڈالی؟ پچھلے 1 سال سے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں آپ عمل کر رہے ہو؟ اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ والی ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں. چلیں علی خورشیدی صاحب، دیر آئے درست آئے. اب تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ساتھ مل کر اگر آپ لوگ مسائل بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ گیس کا مسئلہ بھی ہے، بجلی کا مسئلہ بھی اب آنے والا ہے، گرمیاں آ گئی ہیں، ڈمپرز کے مسئلے ہیں، ہمارے پاس ہیوی ٹریفک کا مسئلہ ہے. اچھی بات نہیں ہے کہ دو بھائی آپ یہ کہہ کے گیس کا مسئلہ تو حل کروا دیں، یہ بھی آپ کہیں گے پروونشل حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں صدف، میں اس کو بلکہ آپ کو پہلے آواز اٹھانی چاہیے تھی عوام کے لیے. دیکھیں یہ ساری باتیں 17 سال کی حکمرانی کے بعد اچانک اسلام قبول کر لیا کہ نہیں آئے مل کے کرتے ہیں ساری چیزیں. بھائی آپ 17 سالوں سے سو رہے تھے، پہلی بات. دوسری بات، آپ ان مسائل پر آلریڈی ایم کیو ایم کام کر رہی ہے. سوئی گیس کو لے کے ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، گورنر سندھ نے جو ہے ایم ڈی سوئی گیس سے بات کی ہے وفاقی حکومت سے، چونکہ وفاق کے نمائندے ہیں. گورنر سندھ جو ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صوبے کا گورنر. ایم ڈی سوئی گیس سے بات کی ہے، تمام ایم پی ایز موجود ہیں، ایم این ایز موجود ہیں. وہ سوئی گیس کے افسران سے معاملات ٹھیک کر کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ جی اویلیبلٹی سیری اور رفتار میں یہ پرائے مال پہ دادا جی کا فاتحہ کیوں پڑھنے آ رہے ہیں میئر صاحب؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بھائی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، ان کا ڈومین نہیں ہے. پہلی بات، جو ان کے کرنے کے کام ہے سیوریج، گٹر، پانی، روڈ، انفراسٹرکچر، وہ اس میں کرنے میں ناکام ہو گئے. اب بیٹھ کے کسی میڈیا ٹاک میں جو ہے وہ بیٹھ کے یہ بات کرتے نہیں کہ جی آ جائیں مل کے سب کام کر لیتے ہیں. بھائی بڑی دیر کر دی مہربان. آتے یہ شہر جو ہے وہ 5 بدترین دنیا کے رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. وہ شہر جو 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہوتا تھا. تو الامان الحفیظ، پیپلز پارٹی کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے. صوبائی حکومت ان کا حال یہ ہے کہ وزرا جو وہ سیکٹری کے خلاف وزیر اعلیٰ کو لکھ رہا ہے. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. صوبہ جو ہے وہ بنانا ریپبلک کا منظر پیش کر رہا ہے اور رہی صحیح کسر کے میئر کراچی نکال رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کو کچھ بچا نہیں ہے. اب ان کو سیف ایگزٹ چاہیے. ان کو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے. علی خورشیدی صاحب، ہم ٹھیک ہے بیانات ہو گئے، ویسے بھی آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیانات تو دیتے ہی رہتے ہیں. آپ ان کا ریکارڈ بتائیں گے، وہ آپ کا ریکارڈ آپ کو بتائیں گے. ہم عوام چاہتے ہیں حل، چاہے دونوں مل کے کام کریں یا سیپریٹ کام کریں، انہیں حل چاہیے. اب جب آپ وفاق میں ہیں ہی تو پھر یہ جو گیس نہیں آ رہی ہے، سحر و افطار میں بھی لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے، اور جس ٹائم گیس آتی بھی ہے وہ اتنی کم پریشر سے آتی کہ اس پہ کچھ بنایا ہی نہیں جا سکتا. وہ مسئلہ آپ حل کرانے میں کتنے معاون ثابت ہو سکتے ہیں اپنے انکلوژن کے بعد وفاقی کابینہ میں؟ I'll be honest with you. میں صرف اپنی، اگر میں شہر کراچی کی بات کر لوں، گیس کے ایشو پہ آن ریگولر بیسس، چاہے وہ ایم ڈی سوئی گیس ہو یا ان کا جو نچلا عملہ، بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ گیس کے پریشر کا ایشو ہے تو وہ جو ٹیل ایریاز ہیں وہاں پرابلم آ رہی ہے. سب جگہ پرابلم نہیں آ رہی ہے. یعنی کہ کوئی 20 سے 30% ایریاز ایسے ہیں شہر کے جہاں پہ انفراسٹرکچر چونکہ 30 سال پرانا ہے تو گیس ڈپلیٹ کر رہی ہے، لیکیجز موجود ہیں. دیٹ از دا اونلی ریزن جو سوئی گیس نے ہمیں بتایا ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آن ایمرجنسی بیسس ہم جو ہے جہاں پہ لائنز کی تبدیلی کر سکیں وہ کر لیں تاکہ گیس کی اویلیبلٹی میک شور کی جا سکے. یہ شہر بہت سارے مسائل سے گھرا ہوا شہر ہے، اس میں گیس کی کمیابی بھی ایک مسئلہ ہے. بہت سارے بنیادی مسائل ہیں. اگر مشترکہ حکمت عملی جس کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اگر میں آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر پیپلز پارٹی نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے تو آئیں بیٹھیں، بتائیں کہ ہم سے 4 سال میں کچھ نہیں ہو سکا، بینگ اے میئر میں کچھ نہیں کر سکا ہوں. آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مل کے کام کر لیتے ہیں اس شہر کے لیے. ہم راضی ہیں جناب. پیپلز پارٹی تو 17 سالوں سے کچھ نہیں کر رہی ہے، ہم اس کے باوجود ہم کک اسٹارٹ لینے کے لیے تیار ہیں کہ آ جائیں بہتری کی طرف. وہ تو ویسے بھی بلا ہی رہے ہیں آپ کو، اور کس طرح آپ چاہتے کوئی انویٹیشن دیں آپ کو. خیر اچھی بات ہے، دونوں جماعتوں میں اس بات کا ادراک ہے. تھینک یو سو مچ. علی خورشیدی ہمارے ساتھ تھے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ سیریس ہیں تو پھر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کام کریں مل کر، لیکن ہم حاضر ہیں مل بیٹھ کے کام کرنے شرطوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. کیا تھا ایک بریک پہ اسٹے ود اس.